السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ پلیز 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 ٹارگیٹ جلدی کمپلیٹ کر لیا کریں تاکہ میں بھی جلدی ایپیسوڈ اپلوڈ کر کے سو جایا کروں۔ آج میرا بالکل بھی دل نہیں تھا ابھی لکھنے کا، لیکن پھر بھی سوچا چلو لکھ لیتی ہوں۔ پلیز ایپی پڑھ کے اپنا ریویو ضرور شیئر کیا کریں، کمنٹ میں اپنا فیوریٹ سین بتانا نہ بھولیں۔ ٹارگیٹ 430 لائکس 90 کمنٹس۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ایپی کی طرف۔ اسیر طلب از قلم ہبا خان، قسط نمبر 74۔ اس کی آنکھیں سورج کی تیز کرنوں کی وجہ سے کھلی، حالانکہ وہ ابھی بھی سونا چاہتی تھی ڈھیر سارا۔ اس کے لبوں پر شرمگین مسکراہٹ تھی۔ نظریں حسام خان پر مرکوز ہوئی، جس کے سینے پر سر رکھے وہ کافی وقت بعد سکون کی نیند سوئی تھی۔ اس کے دماغ کے پردوں پر رات کا گزرا لمحہ بہ لمحہ لہرایا۔ وہ خود میں سمٹنے لگی۔ وہ اس کی بارش میں ساری رات بھیگتی رہی تھی۔ اس کی مشکل سے معمول پر آئی دھڑکنیں ایک بار پھر سے تیز ہو گئی۔ اس کا تنفس بھرنے لگا۔ اپنے وجود اور روح میں محسوس کیے جانے والی سرور بخش سی تبدیلی محسوس کرتے ہوئے چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ گہرا سانس لیتی اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اس کا نازک سراپا جو ساری رات اس کی شدتوں کو جھیلنے کے بعد اب کانپ رہا تھا۔ میں نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر نکلی میجر۔ وہ اس کے سینے کے گرد حصار تنگ کر کے اظہار الفت کرنے لگی۔ حسام صبح صبح بند آنکھوں سے خمار نیند میں بھی اس کے انوکھے اظہار پر ہنس پڑا۔ میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا ڈارلنگ۔ وہ رت جگے سے خمار آلودہ نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھتے، بالوں پر لب رکھتے معنی خیزی سے بولا۔ حسام تم اٹھ گئے؟ وہ شرما کر بولی۔ نہیں، میں سو رہا ہوں ابھی بھی۔ یہ تو میری روح جاگ رہی۔ وہ شرارت سے بول کر ہنس دیا۔ آمنہ بھی مسکرا اٹھی۔ مجھے کبھی چھوڑو گے تو نہیں؟ اگر کبھی بھی ہمارے درمیان کوئی اختلافات غلط فہمی آ جائے، وہ بس ویسے ہی دل میں آئی بات اس سے پوچھ بیٹھی۔ پگلی، اگر تمہیں چھوڑ دیا پھر کہاں ڈھونڈتا پھروں گا اپنی ڈارلنگ جیسی، جو میری باہوں میں باہوں ڈال کر سوئے گی، میرے شرٹ پر اپنے ہونٹوں کے رنگ بھرنے والی، میری زندگی میں آ کر اسے جنت بنانے والی اور میرے ساتھ مل کر جنت کو مہکانے والی، میرے ساتھ محنت کر کے خوبصورت 3 ایک ساتھ جڑواں بچے پیدا کرنے والی۔ اگر میں چھوڑ دوں تو میں پھر سکون کہاں تلاش کروں گا؟ اپنے مخصوص سحر انگیز لہجے میں کہنے کے ساتھ آخر میں ایسا لہجہ اپنایا کہ آمنہ کا اچانک قہقہ بے ساختہ تھا۔ نکلی میجر، کیا تم مجھ سے پیار کرتے ہو؟ وہ رک کر بولی۔ بالکل، نکلی میجر کا دل آ گیا ہے اپنی ڈارلنگ پر، اور وہ اس حسن کی پیکر پر چمٹ جانا چاہتا ہے۔ کیا تمہیں کل رات میری سرخوشیوں سے اندازہ نہیں ہوا؟ اس کے سرخوشی میں پوچھنے پر اس کی پلکیں جھک گئیں۔ حسام مجھے اتنی محبت ہضم نہیں ہو رہی، وہ بھیگی آواز میں کہنے لگی۔ تبھی حسام کا انگوٹھا اس کے ہونٹوں پر آ گیا۔ اس کے لہجے کی گمبھیرتا سے وہ گھبراہٹ میں مبتلا ہونے لگی۔ تمہارے لیے ہاضمے کی گولی لے آؤں گا ڈارلنگ، پھر ہضم ہو جائے گی میری محبت۔
لہجے میں ڈھیروں ساری شرارت لیے بولا، حسام مذاق نہ کرو، میں سچ میں اپنے آپ کو اس وقت دنیا کی خوش قسمت لڑکی تصور کر رہی ہوں۔ اگر ہماری ملاقات لندن میں نہ ہوتی، شاید میں اب بھی پہلے والی امنا ہوتی۔ غیر مرد مجھے ہوس پرست نظروں سے دیکھتے، میں چند پیسوں کے لیے اپنا پیٹ پالنے کے لیے مجبوراً کلب میں کام کرتی۔ کہتے کہتے اچانک ہی آمنہ کا لہجہ پل بھر میں غمگین ہو گیا۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، کیونکہ اللہ پاک کبھی بھی اپنے بندوں کے ساتھ برا نہیں کرتا۔ ڈارلنگ، جب تم پیدا ہوئی تبھی اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کے نصیب میں لکھ دیا تھا۔ تم مجھے ہر حال میں ملنی تھی۔ جتنا اللہ پاک کا شکر ادا کر سکتی ہو اتنا کرو۔ آنے والی زندگی، آنے والا وقت ڈھیروں خوشیاں لے کر آئے گا ہم دونوں کی زندگی میں، انشاءاللہ۔ اور وہ خوشیاں اللہ سے لے کر میرے پاس لانے والا میرا نقلی میجر ہوگا، انشاءاللہ۔ اس نے اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکرائی۔ آمنہ نے آنکھیں موند لی، آنکھوں سے آنسو خاموشی سے پھسل گئے۔ ارے ارے ڈارلنگ، تم رو کیوں رہی ہو اتنی حسین صبح کو خراب کر کے؟ حسام اسے اچانک سے رونے کے دورے پڑتے دیکھ کر بولا کہ آمنہ کسی چھوٹی بچی کی طرح مزید بلک بلک کر رونے لگی۔ حسام، میں نے اتنے برے کام کیے زندگی میں، پھر بھی اللہ پاک نے مجھے تمہیں عطا کیا، پرفیکٹ بندہ، محبت کرنے والا۔ میں یہ ڈیزرو تو نہیں کرتی۔ میں پرفیکٹ نہیں ہوں میری جان، اس دنیا میں کوئی پرفیکٹ نہیں ہے سوائے اس ذات کے۔ ہم سب میں کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہوتا ہے۔ ہم انسان تو ہوتے ہی خطا کے پتلے ہیں۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ہم اس کی معافی مانگ سکتے ہیں، توبہ کر کے، نماز پڑھ کر، لیکن کبھی بھی ناشکری نہ کرنا۔ وہ اسے باہوں میں سمیٹ کر کسی بچوں کی طرح سمجھانے لگا، اللہ پاک معاف کر دیں گے، میں تو گنہگار ہوں۔ وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپا گئی۔ محبت وہ نور ہے جو محبوب کے سینے سے ملتے ہی دل کو روشن، روح کو سکون اور زندگی کو پریشانیوں سے آزاد کر دیتا ہے۔ بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ حسام نے آنکھیں میچ کر اسے باہوں میں بھینچ لیا۔ بھول جاؤ جو کچھ ہوا ہے، ماضی کو پیچھے چھوڑ دو، اب ہمارے بارے میں سوچتے ہیں۔ دیکھو تم میری شرٹ میں کس قدر خوبصورت لگ رہی ہو۔ وہ اس کا چہرہ سامنے کرتا، اس کے آنسو پونچھ کر دونوں آنکھوں کو باری باری چوم گیا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کے لیٹ گئی۔ حسام نے آنکھیں میچ کر اس کے سر پر ہونٹ رکھے۔ ڈارلنگ، وہ جب کچھ دیر خاموش رہی تو حسام اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے پکارا، ہاں جی۔ وہ دھیرے سے اپنے لب اس کے سینے پر رکھتے اس کے آغوش میں آ گئی۔ حسام نے مسکراتے ہوئے اس کے نقوش کو شدت سے چھوا۔ سردی بڑھ رہی ہے، آہستہ آہستہ۔ تو کیا ارادہ ہے، کل رات کا سین واپس بنا لیں؟ وہ شرارت میں کہتا، لیکن دونوں کے گرد لپیٹ کر اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ آمنہ نے مسکراتے آنکھیں موند کر اس کی گردن میں بازو حائل کیے اور شانے پر سر رکھ دیا۔ تمہیں پتہ ہے اس وقت صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ سرگوشیانہ اس کے کان میں گویا ہوا کہ آمنہ کی پوری آنکھیں کھل گئی۔ کیا حسام 10 بج رہے؟ آمنہ بدک کر عجلت میں جلدی سے اٹھ بیٹھی۔
گھڑی پر نظریں دوڑائیں تو زور سے آنکھیں میچ لی۔ 11 بجنے میں 10 منٹ تھے۔ اتنی دیر تک دونوں سوئے رہے۔ موم کیا سوچے گی؟ سوچ سوچ کر اسے رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا یار، شادی شدہ کپل ہیں ہم، دیر سویر ہو ہی جاتی ہے۔ حسام اسے دوبارہ بازو سے کھینچتے اپنے سینے پر لٹا گیا کہ آمنہ نے دانت کچچا کر اس کی جانب دیکھا۔ حسام دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ اتنی دیر ہو گئی۔ اف اللہ، چلو جلدی اٹھو تم بھی، میں بھی جلدی سے فریش ہوتی ہوں۔ پتہ نہیں کب سب کیا سوچیں گے، انہیں تو یہی لگے گا کہ آمنہ تو اسی انتظار میں تھی کب گھر والوں کو پتہ لگے اور پھر وہ حسام کے ساتھ چپکی رہے، اتنا کہ صبح ہونے کا ہوش نہ ہو۔ اس کے منہ میں پریشانی کے باعث جو آ رہا تھا، بولتی جا رہی تھی کہ حسام اس کے مزید کچھ کہتے، لبوں کو پاؤٹ کی شکل میں بناتے اپنی سخت گرفت میں لے گیا۔ مزاحمت کرتی آمنہ اپنے ہاتھوں کے چھوٹے چھوٹے مکے بناتی اس کے سینے پر برسانے لگی۔ منجلکا بہت میٹھی ہو یار، بے باکی سے اس کے لب پر گہری سانس چھوڑ کر بولا۔ آمنہ کا پورا چہرہ خون چھلکانے کی حد تک سرخ ہو گیا۔ یوں نکلی میجر، ہٹو ادھر سے پہلوان گینڈے، میں جا رہی ہوں نہانے۔ میں بتا رہی ہوں، اگر کسی نے دیر سے اٹھنے کی وجہ پوچھی، میں یہی کہوں گی یہ بیٹھا ہوا ہے، اس سے پوچھ لیں۔ آمنہ اسے انگلی دکھا کر وارن کرتی اپنے کپڑے لے کر عجلت میں واش روم میں بند ہو گئی کہ حسام کا بلند قہقہہ روم میں گونجا۔ میں بھی آ رہا ہوں، ساتھ ٹائم بچت ہو جائے گا۔ وہ بے باکی سے بولا کہ آمنہ اسے خونخوار نظروں سے دیکھتے کھٹاک سے دروازہ بند کر گئی۔ السلام علیکم۔ آمنہ اور حسام دونوں سب کو مشترکہ سلام کرتے باہر آئے۔ وعلیکم السلام، سب نے جواب دیا۔ کیسی ہو بیٹا؟ حدیقہ مسکرا کر بولی۔ آمنہ کے چہرے پر بکھرے کوسے قزح کے رنگ دیکھ کر وہ اپنی نظریں پھیر کر بے ساختہ دل میں ماشاءاللہ بولی۔ میں ٹھیک ہوں موم، بیٹھو دونوں میں ناشتہ لگواتی ہوں۔ حدیقہ خانم نے دونوں کو بیٹھنے کی طرف اشارہ دیا تو آمنہ نے ایک بار پھر خونخوار نگاہوں سے حسام کو دیکھا۔ موم کیا آپ سب ناشتہ کر چکے ہیں؟ حسام اس سے اپنی جانب غصے سے دیکھتے پا کر حدیقہ خانم سے پوچھنے لگا۔ مہمان نہیں ہو تم جو تمہیں اب یہ بھی بتانا پڑے؟ تمہاری ماں صبح سویرے میرے ساتھ ناشتہ کرتی ہے۔ زارون خان نے بیٹے کو دیکھتے طنز کیا۔ زارون چپ کریں، حدیقہ خانم نے انہیں ڈپٹا۔ آمنہ شرمندہ ہوتے نظریں جھکا گئی۔ آؤ بیٹا تم میرے پاس بیٹھو۔ آمنہ کو کنفیوز سا دیکھ کر حدیقہ خانم نے اس کو اشارہ کیا پاس بیٹھنے کا۔ وہ سر ہلاتی ہوئی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ مونو میرا بچہ کہاں ہو؟ نور اپنے کمرے سے منہ بنا کر نکلتی مونو کو پکارنے لگی۔ دانیال صبح صبح ہی آفس کے لیے نکل چکا تھا۔ پوری رات نور اور اس کے مونو نے اس کے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ ارے میرا بچہ آ گیا، کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ زارون خان نور کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے تو نور پیر پٹکتی اس کے پاس آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ ڈیڈ اور کسے ڈھونڈوں گی، اپنے مونو کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ میری آنکھ لگ گئی تھی
پتہ نہیں کدھر چلا گیا میرا بچہ، وہ منہ بنا کر بولی۔ مونو کون؟ حدیقہ خانم نے شاکی نظروں سے استفسار کی۔ مشال اپنے روم میں ریسٹ کر رہی تھی۔ دانیال اور اس کے علاوہ باقی سب لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ مام مجھے ڈیڈ نے بلا لے کر دیا جس کا نام میں نے مونو رکھا ہے۔ زارون خان کے گرد بازو کا گھیرا ڈالے نور لاڈ سے ان کے سینے سے لگی۔ حدیقہ خانم زارون خان کو دیکھتے اپنا سر تھام گئی۔ ایک کپ لے کر دیا زارون آپ نے، کبھی ٹھیک کام بھی کر لیا کریں۔ 5 بچوں کے باپ بن گئے لیکن بچپنا ختم نہیں ہوتا آپ کا، حدیقہ خانم ڈانٹ کر بولی۔ زارون خان نے اپنی بتسی نکال کر لاپرواہی سے کندھے اچکا لیے۔ مام آپ میرے ڈیڈ کو کیوں ڈانٹ رہی ہیں؟ میں نے ضد کی تھی مجھے چاہیے، اس لیے ڈیڈ نے ایئرپورٹ میں اس انکل سے خریدا۔ نور مار کھاؤ گے مجھ سے، تم بہت بدل گئی ہو۔ پہلے مام مام کر کے تھکتی نہیں تھی، اب ڈیڈ کی چمچی بن گئی ہو، حدیقہ خانم خفگی سے بولی کہ نور کا حیرت سے منہ کھلا اپنی مام کے شکوے پر۔ آئے ہائے، مجھے کہیں سے جلنے کی بو آ رہی، حدیقہ خانم کو شرارت سے دیکھ کر کہتے زارون خان نور سے بولے۔ میری مام کو تنگ نہ کرے، حدیقہ خانم کا سرخ چہرہ دیکھتے حسام ان کے گرد بازو کا گھیرا بنا کر بولا۔ نور بیٹا دیکھ لو اپنی مام کو، جلتی ہیں ہم باپ بیٹی کی محبت سے، اور تم ماں کی چمگادڑ، بیچ میں نہ کودو۔ زارون خان کا ارادہ حسام کو نگاہوں سے ختم کرنے کا تھا جو ان کی خانم کو ان کے خلاف بھڑکا رہا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، چمگادڑ، حسام بھائی چمگادڑ، نور کہکے لگاتے درمیان میں الفاظ ادا کر رہی تھی۔ زارون خان کے حسام کو چمگادڑ بولنے پر اس کی ہنسی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی۔ دانیال صحیح کہتا ہے، یہ ٹڈی دماغ خراب کرتی ہے سب کا، حسام نے چڑھ کر اس کی طرف دیکھا۔ نور اپنی زبان حسام کو دکھا کر زارون خان کے کندھے پر سر ٹکا گئی۔ لو یو ڈیڈ، نور نے زارون خان کے کندھے پر سر رکھتے کہا۔ حسام نے اسے غصے سے دیکھا کہ حدیقہ خانم نے حسام کی کمر پر چیخ لگائی۔ تم سب اپنے ڈیڈ سے ہی پیار کرتے ہو، کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، سب مجھے اگنور کرتے ہو، حدیقہ خانم نے نم آنکھوں سے ان کی طرف دیکھ کر رخ ان کی مخالف سمت کر کے بیٹھ گئی۔ انہیں غصہ آتا تھا جب سب بچے مل کے زارون خان مل کر اسے تنگ کرتا تھا۔ آمنہ تو بس مسکرا کر سب کی بانڈنگ دیکھ رہی تھی۔ میری پیاری مام، میں آپ کو اگنور نہیں کرتا، حسام نے اپنی ماں کو سینے سے لگا کر ان کی پیشانی پر بوسہ دیا کہ زارون خان جلدی سے اٹھتے حسام کو اپنی خانم سے دور دھکا دیا کہ حسام بیچارہ صوفے سے گرتے ہوئے بچا۔ زارون خان نے اپنی خانم کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا۔ حدیقہ خانم نے لبوں پر ہاتھ جما کر ان کی طرف دیکھا۔ اور تم میری طرف ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کبھی شوہر کے سینے سے ایسے لگی ہو جیسے بیٹے کے سینے کے ساتھ چپک کر بیٹھی ہوئی تھی؟ زارون خان کا یکدم پارا ہائی ہوا۔ انہیں اپنی خانم کے قریب کوئی بھی برداشت نہ تھا، حتیٰ کہ اپنی اولاد بھی نہیں۔
ڈیڈ، میں بھی آپ کے پاس بیٹھی ہوں۔ نور نے بالائی لب نکال کر رونے والا چہرہ بنا کر زارون خان کو دیکھا۔ زارون خان نے ایک بازو کے حصار میں نور کو لیا اور دوسرے بازو کے حصار میں حدیقہ خانم تھی۔ آمنہ نے دل میں ماشاءاللہ کہا کہ حسام نے اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ آمنہ اس کے ایک اشارے پر اس کے قریب آ گئی اور حسام نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ ڈیڈ، آپ کو شرم آنی چاہیے اپنے جوان بیٹے کو یوں دھکا دیتے ہوئے۔ خدا نخواستہ اگر مجھے چوٹ لگ جاتی تو میری بیوی کو کتنی تکلیف ہوتی۔ مجھے تکلیف میں دیکھ کر حسام نے اپنا کالر ٹھیک کرتے اپنے ڈیڈ کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ زارون خان نے کشن اٹھا کر حسام کی طرف پھینکا۔ اف ڈیڈ، اگر میرا سر پھٹ جاتا، آپ کو اپنے بیٹے کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ زارون خان نے اس مرتبہ سائڈ ٹیبل پر پڑا شیشے کا گلاس اٹھا کر حسام کی طرف پھینکا، جو بر وقت اس نے کینچ کر لیا، نہیں تو اس کی پیشانی پر جا کر لگنا تھا۔ اپنی یہ ناٹکی بند کرو۔ زارون، آپ کو شرم نہیں آتی؟ مجھے کیسے خود کے قریب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ حدیقہ خانم نے زارون خان کو خود سے دور دھکا دیا۔ نور جو صوفے کے پاس کنارے پر بیٹھی ہوئی تھی، وہ بیچاری گرتی ہوئی بچی۔ حسام خان کا قہقہ کمرے میں گونجا۔ اس سے قبل زارون خان اپنی خانم سے کچھ کہتے، حدیقہ خانم مونو کو ڈائننگ روم میں داخل ہوتے دیکھ چیخ مار کر زارون خان کے ساتھ چپک گئی۔ نور، اپنے مونو کو دور کرو، میری بیوی کو ڈر لگ رہا۔ زارون خان شرارت سے بولے۔ حدیقہ خانم زارون خان کے سینے کے ساتھ چپکی بیٹھی ہوئی تھی۔ حسام نے نفی میں سر ہلا کر آنکھیں چھوٹی کر کے اپنے ڈیڈ کو دیکھا، جو اپنی بیوی کے گرد حصار بنا کر اسے آنکھ مار گئے۔ ایک منٹ خانم۔ زارون خان حدیقہ خانم کے بال سہلا کر کھڑے ہوئے اور مونو کو نور کی گود سے لیتے اپنی گود میں اٹھاتے حدیقہ خانم کی گود میں رکھ دیا کہ ان کی بلند چیخیں لاؤنج میں گونجنے لگی۔ مونو کبھی ٹکر زارون خان کو دیکھتا، کبھی نور، کبھی چیختی ہوئی حدیقہ خانم کو۔ اسے میری گود سے اٹھائیں، نہیں تو میں آپ کا سر پھاڑ دوں گی۔ حدیقہ خانم بیک گراؤنڈ کے ساتھ چپکے بیٹھی ہوئی تھی۔ زارون خان کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، آج کے بعد مجھے چھوڑ کر اپنے بیٹے کے ساتھ چپکو گی؟ حسام آگے جا کر مونو کو حدیقہ خانم کی گود سے اٹھانے لگا۔ زارون خان اسے کھینچ کر پیچھے کیا۔ کبھی نہیں، جب آپ میرے پاس موجود ہوں گے، میں کسی کے ساتھ میں چپکوں گی بلکہ کسی کو بھی اپنے گلے نہیں لگاؤں گی۔ پلیز اسے اٹھا لیں میری گود سے، میں مر جاؤں گی۔ حدیقہ خانم کی حالت واقعی میں مرنے والی ہو گئی تھی۔ فخر سے اپنے کالر جھاڑتے زارون نے اس کی گود سے مونو کو اٹھایا۔ نور ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ حدیقہ خانم اپنا بگڑا تنفس بحال کرتی زارون خان کے سینے پر مکوں کی بارش کرنے لگی۔ آہ ظالم، جان لو گی؟ میرا دل یہی کر رہا زارون، میں آپ کی جان لے لوں۔ اور نور، تم آئندہ اس مونو کو مجھ سے دور ہی رکھنا۔ حدیقہ خانم غصے سے زارون خان کو دیکھتی آمنہ کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی۔ زارون بالوں میں ہاتھ پھیرتے کان پکڑ کر سوری کہہ کر حسام کے ساتھ بیٹھ گیا۔
کچھ دیر تک کھا جانے والی نظروں سے زارون خان کو دیکھتے حدیقہ خانم اب نارمل ہو گئی۔ نور جاؤ ناشتہ لگاؤ، مل کر کرتے ہیں، اور مشال کو بھی اٹھا لاؤ۔ آمنہ کی طرف متوجہ ہوتے حدیقہ خانم نے نور سے کہا۔ ٹھیک ہے ساس جی، جو حکم، نور شرارت سے کہتی کہکا لگاتی کچن میں چلی گئی۔ بیٹا اس خر دماغ گدھے نے کچھ کہا تو نہیں تمہیں؟ نور کے جاتے زارون خان اب آمنہ کی جانب متوجہ ہوتے پوچھنے لگے، ساتھ ساتھ زرق نگاہوں سے حسام کو بھی گھور رہے تھے۔ نہیں ڈیڈ، کچھ نہیں کہا تھا۔ آمنہ نے حسام کو دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ ہاں اگر کچھ کہتا تو میرے ہاتھوں سے ضائع ہو جاتا۔ مسکرا کر حسام کو دیکھتے وہ رعب جھاڑنے والے انداز میں بولے، زاروں یہ دیکھو میرے ہاتھ، خدا کے لیے چپ کر جاؤ، پتہ نہیں کیا کھا لیا ہے صبح سے آپ نے جو سکون نہیں ہے۔ حدیقہ خانم نے جھنجھلا کر زارون خان کے سامنے ہاتھ جوڑے جو صبح سے کچھ زیادہ ہی شرارت کے موڈ میں تھے۔ حسام اپنی ہتھیلی پر ہاتھ جمائے زارون خان کی جانب دیکھ کے ہنسی دبانے لگا، جیسے کہہ رہا ہو گئی نا بے عزتی موم سے۔ اچھا اچھا، چھپ کر جاتا ہوں، اگر اب تم اتنی منتیں کر رہی ہو۔ بے عزتی کو فیل نہ کرتے ہوئے زارون خان کہتے اپنی موبائل کی جانب متوجہ ہو گئے، جہاں دانیال خان کے نام سے واٹس ایپ میسج جگمگا رہا تھا۔ ڈیڈ آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، نور کو بلا دلا کر۔ اگر وہ میرے آنے کے بعد میری بیوی کے گود میں نظر آیا، میں اسی وقت آپ کے روم میں آ کر موم کے گود میں رکھ دوں گا اور آپ کے رنگ میں بھنگ ڈالوں گا۔ لاسٹ میں غصے والے ایموجی۔ زارون خان میسج سین کرتے مسکرا اٹھے، لیکن جواب نہ دیا دانیال کو تاکہ وہ مزید آگ بگولا ہو۔ چھوڑو ان سب کو بیٹا، تم بتاؤ ہم سب سے کوئی شکایت تو نہیں؟ حسام کا برتاؤ ٹھیک ہے نا تمہارے ساتھ؟ اگر برا ہے تو مجھے بتاؤ، میں بہت ڈانٹوں گی اسے۔ موم میں خوش ہوں الحمدللہ حسام کے ساتھ، بس تھوڑا سا خر دماغ ہے، اس نے منہ بنا کر کہا۔ حدیقہ خانم ہنس پڑی۔ اب تو تمہارے ہاتھ میں ہے سب کچھ بیٹا، جیسے چاہو بناؤ اسے، مگر زیادہ ڈیل نہ دینا جیسے میں نے تمہارے ڈیڈ کو دی۔ اب مجھے تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ حدیقہ خانم نے شرارت سے کہا کہ آمنہ مسکرا کر سر ہلا گئی۔ حدیقہ خانم جیسی ساس تو ہر کوئی ڈیزرو کرتی ہے۔ مشال کے اٹھتے اور نور کے ناشتہ لگانے کے بعد سب نے ناشتہ کیا۔ جاری ہے، امید کرتی ہوں ایپی پسند آئی ہوگی، پڑھ کر اپنا ریویو ضرور شیئر کریں اور پلیز ٹارگیٹ جلدی کمپلیٹ کر لیا کریں تاکہ میں نیکسٹ ایپیسوڈ بھی جلدی اپلوڈ کر لیا کروں۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیں۔